بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب دنیا اپنے انجام تک پہنچے گی تو وہ منظر کیسا ہوگا۔ اسلامی روایات میں یہ کوئی ایک بڑا دھماکہ نہیں بلکہ 5 طاقتور مخلوقات کی آمد ہے، ایک کے بعد ایک، کچھ انسانی شکل میں اور کچھ بالکل نہیں، جن کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ وہ زمین پر ایسی افراتفری پھیلائیں گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ دیکھیں، انہیں صرف پرانی کہانیاں سمجھ کر بھول نہیں جانا چاہیے۔ یہ تو اصل میں وہ تنبیہات ہیں، وہ وارننگز ہیں جو آج بھی گونجتی ہیں۔ ان کا آنا ایک طرح سے فائنل کاؤنٹ ڈاؤن کا آغاز ہے۔ جب یہ مخلوقات ظاہر ہوں گی تو ہماری دنیا کی بنیادیں ہل جائیں گی، اخلاقیات کا پیمانہ بدل جائے گا اور انسانیت اپنی سانسیں روک لے گی۔ تو بات بالکل صاف ہے، 5 مخصوص مخلوقات، یہ ان بڑی نشانیوں میں سے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وقت کا خاتمہ قریب ہے، اور ان کی آمد صدیوں پر نہیں پھیلی ہوگی بلکہ ان کے اثرات نسلوں تک محسوس کیے جائیں گے اور انسانیت کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے۔ اور ان کا آنا سوچیں جیسے ڈومینوز گر رہے ہوں، ایک کے بعد ایک۔ جب پہلا آئے گا تو باقی بھی فوراً پیچھے پیچھے چلے آئیں گے۔ ہر ایک مخلوق کی آمد کے ساتھ نہ صرف دنیا کو پہچاننا مزید مشکل ہوتا جائے گا بلکہ واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جو آخرکار وقت کے تانے بانے کو ہی ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ تو اس کہانی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ کسی باہر کے دشمن سے نہیں بلکہ اندر سے پھیلنے والے ایک زہر سے۔ پہلی مخلوق سفیانی کا تعارف کسی بیرونی خطرے کے طور پر نہیں بلکہ ایک اندرونی فتنے کے طور پر ہوتا ہے جو اسلامی دنیا کو اندر سے کھوکھلا کر دے گا۔ تو یہ سفیانی ہے کون؟ اسے اسلامی دجال بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسا ظالم اور منافق لیڈر جو شام سے اٹھے گا، اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ افراتفری پھیلانا اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا۔ مستند احادیث کے مطابق وہ امت پر تاریک دن لائے گا اور اسلامی دنیا کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ یہ سب کرے گا کیسے؟ دیکھیں، شروع میں تو وہ بڑا نیک اور پارسا بن کر سامنے آئے گا لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے، لیکن پھر خون خرابہ، فرقہ واریت اور لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے وہ جادو تک کا سہارا لے گا۔ وہ اپنے ماننے والوں کے لیے ایک جھوٹی جنت بنائے گا اور جو اس کے خلاف ہوں گے ان کے لیے اذیت ناک قید خانے۔ یہ سب اس کی دھوکہ دہی اور ظالمانہ فطرت کا کھلا ثبوت ہوگا۔ تو سفیانی جو فساد پھیلائے گا نا، وہ دراصل ایک بڑے طوفان کے لیے زمین تیار کر رہا ہوگا، اور وہ طوفان ہے دجال کی آمد۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے دھوکے کا پیمانہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو دجال یا مسیح دجال مطلب جھوٹا مسیحا۔ لفظ دجال کا مطلب ہی ہوتا ہے دھوکہ دینے والا، حقیقت کو چھپانے والا۔ یہ انسانیت کے لیے شاید اب تک کا سب سے بڑا اور سب سے مشکل امتحان ہوگا۔ یہاں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف ہے سفیانی، جسے اسلامی دجال کہتے ہیں، اس کا کام مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنا ہے اور اس کا میدان عمل ایک علاقے تک محدود ہوگا۔ دوسری طرف ہے بڑا دجال، یہ پوری دنیا کے لیے ایک فتنہ بن کر آئے گا، ہر مذہب کو ٹارگٹ کرے گا اور اس کا مقابلہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ سوچیں ذرا کہ اس کی طاقتیں کیسی ہوں گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، زمین سے فصلیں اگا دے گا، اتنی تیزی سے سفر کرے گا کہ یقین کرنا مشکل ہوگا، لوگوں کو دولت دے گا، ٹیکنالوجی دے گا، یہاں تک کہ جنات کی مدد سے یہ بھی دعویٰ کرے گا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس سب کے باوجود اس کی پیشانی پر صاف صاف کافر لکھا ہوگا، مگر کتنے لوگ دیکھ پائیں گے؟ اور جو سب سے عجیب چیز ہوگی وہ ہے وقت کا بگڑ جانا۔ دجال کے 40 دنوں میں پہلا دن 1 سال کے برابر لگے گا، پھر دوسرا دن 1 مہینے جیسا، تیسرا دن 1 ہفتے جیسا، اور پھر باقی کے دن عام دنوں کی طرح گزریں گے۔ اس سے جو کنفیوژن پھیلے گا اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔
سفیانی اور دجال کے روحانی دھوکے کے بعد اب منظر پر ایک ایسی قوت آتی ہے جس کا ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ہے جسمانی تباہی، پیور فزیکل ڈسٹرکشن، ایک ایسی قوت جو پوری دنیا کو نگل جائے گی۔ اور یہ قوت ہے یاجوج و ماجوج۔ قرآن میں ذکر ہے کہ انہیں ذوالقرنین نے ایک دیوار کے پیچھے قید کیا تھا، اور روایات بتاتی ہیں کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ وہ باقی پوری انسانیت سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ سوچیں، ایک ایسی فوج جو بس آزاد ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ تو ان کا حملہ کیسے ہوگا؟ 4 سٹیجز ہیں اس کے۔ پہلے تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، پھر وہ ہر اونچی جگہ سے پوری دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے، وہ ہر چیز کھا جائیں گے، ہر چیز پی جائیں گے، دریاؤں تک کو سکھا دیں گے۔ اور ان کا انجام ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، جب اللہ ان پر ایک وبا بھیج دے گا اور وہ سب کے سب ایک ہی رات میں مر جائیں گے۔ تو اب جب یہ بڑے بڑے طوفان گزر جائیں گے، اب ماحول بدل رہا ہے۔ اب لڑائیاں نہیں، بلکہ ایک عجیب خوفناک خاموشی ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو تب ظاہر ہوں گی جب دنیا سے ایمان تقریباً اٹھ چکا ہوگا۔ اور اس خاموشی میں زمین سے نکلے گا دابت الارض، یعنی زمین کا جانور۔ اس کا کام کسی کو تکلیف دینا نہیں، بلکہ اس کا کام ہے نشان لگانا۔ روایات کے مطابق اس کے پاس حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی، جس سے یہ لوگوں کے ماتھے پر مومن یا کافر ہونے کا نشان لگائے گا۔ لیکن یہ دابت الارض ہے کیا چیز؟ اس پر الگ الگ نظریات ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعی میں ایک جانور ہوگا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ آج کے دور کا کوئی میٹافر ہو سکتا ہے، جیسے انٹرنیٹ، جسے جساسہ یا جاسوس بھی کہا گیا ہے، یا پھر یہ کوئی وائرس یا بیماری ہو سکتی ہے جو تیزی سے پھیلتی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر آئے گا آخری مرحلہ، جب دنیا میں اتنا بھی ایمان نہیں بچے گا کہ کوئی اللہ کے گھر کی حفاظت کر سکے۔ یہ حملہ اس لیے کامیاب نہیں ہوگا کہ حملہ آور بہت طاقتور ہے، بلکہ اس لیے کہ روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ کام کرے گا ذوالسویقتین، یعنی پتلی ٹانگوں والا شخص۔ روایات کے مطابق یہ حبشہ سے آئے گا اور کعبہ کو پتھر بہ پتھر ڈھا دے گا، اور کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ زمین پر اس وقت اللہ کا نام لینے والا کوئی سچا مومن بچا ہی نہیں ہوگا۔ تو ان سب باتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچتے ہیں، یہ سب تباہی، یہ دھوکہ، یہ خوفناک پیشگوئیاں، ان سب کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ ہمیں ان سے کیا سبق لینا چاہیے؟ سب سے اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، جیسا کہ شروع میں بھی کہا گیا، یہ اصل میں وارننگز ہیں، تنبیہات ہیں۔ تو اگر ہم اس پوری کہانی کو دیکھیں تو یہ دنیا کے زوال کے مختلف سٹیجز ہیں۔ شروعات ہوتی ہے اندرونی فساد سے، یعنی سفیانی، پھر آتا ہے سب سے بڑا دھوکہ یعنی دجال، اس کے بعد جسمانی تباہی یاجوج و ماجوج، پھر روحانی خلا دابت الارض، اور آخر میں مقدس مقامات کی بے حرمتی یعنی ذوالسویقتین۔ تو آخری سوال، اگر یہ پیشگوئیاں اصل میں وارننگز ہیں تو پھر یہ ہمیں کس چیز سے خبردار کر رہی ہیں؟ یہ صرف آنے والے وقت کی خبر نہیں، بلکہ یہ ہمارے آج کے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہ اس بات پر غور کرنے کی دعوت ہے کہ یہ تنبیہات، یہ وارننگز آج ہماری دنیا میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب دنیا اپنے انجام تک پہنچے گی تو وہ منظر کیسا ہوگا۔ اسلامی روایات میں یہ کوئی ایک بڑا دھماکہ نہیں، بلکہ 5 طاقتور مخلوقات کی آمد ہے، ایک کے بعد ایک، کچھ انسانی شکل میں اور کچھ بالکل نہیں، جن کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ وہ زمین پر ایسی افراتفری پھیلائیں گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ دیکھیں، انہیں صرف پرانی کہانیاں سمجھ کر بھول نہیں جانا چاہیے۔ یہ تو اصل میں وہ تنبیہات ہیں، وہ وارننگز ہیں جو آج بھی گونجتی ہیں،
ان کا آنا ایک طرح سے فائنل کاؤنٹ ڈاؤن کا آغاز ہے۔ جب یہ مخلوقات ظاہر ہوں گی تو ہماری دنیا کی بنیادیں ہل جائیں گی، اخلاقیات کا پیمانہ بدل جائے گا اور انسانیت اپنی سانسیں روک لے گی۔ تو بات بالکل صاف ہے، 5 مخصوص مخلوقات یہ ان بڑی نشانیوں میں سے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وقت کا خاتمہ قریب ہے، اور ان کی آمد صدیوں پر نہیں پھیلی ہوگی بلکہ ان کے اثرات نسلوں تک محسوس کیے جائیں گے اور انسانیت کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے۔ اور ان کا آنا سوچیں جیسے ڈومینوز گر رہے ہوں، ایک کے بعد ایک۔ جب پہلا آئے گا تو باقی بھی فوراً پیچھے پیچھے چلے آئیں گے۔ ہر ایک مخلوق کی آمد کے ساتھ نہ صرف دنیا کو پہچاننا مزید مشکل ہوتا جائے گا، بلکہ واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جو آخرکار وقت کے تانے بانے کو ہی ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ تو اس کہانی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ کسی باہر کے دشمن سے نہیں، بلکہ اندر سے پھیلنے والے ایک زہر سے۔ پہلی مخلوق سفیانی کا تعارف کسی بیرونی خطرے کے طور پر نہیں، بلکہ ایک اندرونی فتنے کے طور پر ہوتا ہے جو اسلامی دنیا کو اندر سے کھوکھلا کر دے گا۔ تو یہ سفیانی ہے کون؟ اسے اسلامی دجال بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسا ظالم اور منافق لیڈر جو شام سے اٹھے گا، اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ افراتفری پھیلانا اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا۔ مستند احادیث کے مطابق وہ امت پر تاریک دن لائے گا اور اسلامی دنیا کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ یہ سب کرے گا کیسے؟ دیکھیں، شروع میں تو وہ بڑا نیک اور پارسا بن کر سامنے آئے گا لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے، لیکن پھر خون خرابہ، فرقہ واریت اور لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے وہ جادو تک کا سہارا لے گا۔ وہ اپنے ماننے والوں کے لیے ایک جھوٹی جنت بنائے گا، اور جو اس کے خلاف ہوں گے ان کے لیے اذیت ناک قید خانے۔ یہ سب اس کی دھوکہ دہی اور ظالمانہ فطرت کا کھلا ثبوت ہوگا۔ تو سفیانی جو فساد پھیلائے گا نا، وہ دراصل ایک بڑے طوفان کے لیے زمین تیار کر رہا ہوگا، اور وہ طوفان ہے دجال کی آمد۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے دھوکے کا پیمانہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو دجال یا مسیح دجال مطلب جھوٹا مسیحا۔ لفظ دجال کا مطلب ہی ہوتا ہے دھوکہ دینے والا، حقیقت کو چھپانے والا۔ یہ انسانیت کے لیے شاید اب تک کا سب سے بڑا اور سب سے مشکل امتحان ہوگا۔ یہاں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف ہے سفیانی، جسے اسلامی دجال کہتے ہیں، اس کا کام مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنا ہے، اور اس کا میدان عمل ایک علاقے تک محدود ہوگا۔ دوسری طرف ہے بڑا دجال، یہ پوری دنیا کے لیے ایک فتنہ بن کر آئے گا، ہر مذہب کو ٹارگٹ کرے گا، اور اس کا مقابلہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ سوچیں ذرا کہ اس کی طاقتیں کیسی ہوں گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، زمین سے فصلیں اگا دے گا، اتنی تیزی سے سفر کرے گا کہ یقین کرنا مشکل ہوگا، لوگوں کو دولت دے گا، ٹیکنالوجی دے گا، یہاں تک کہ جنات کی مدد سے یہ بھی دعویٰ کرے گا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس سب کے باوجود اس کی پیشانی پر صاف صاف کافر لکھا ہوگا، مگر کتنے لوگ دیکھ پائیں گے؟ اور جو سب سے عجیب چیز ہوگی وہ ہے وقت کا بگڑ جانا۔ دجال کے 40 دنوں میں پہلا دن 1 سال کے برابر لگے گا، پھر دوسرا دن 1 مہینے جیسا، تیسرا دن 1 ہفتے جیسا، اور پھر باقی کے دن عام دنوں کی طرح گزریں گے۔ اس سے جو کنفیوژن پھیلے گا اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ سفیانی اور دجال کے روحانی دھوکے کے بعد اب منظر پر ایک ایسی قوت آتی ہے جس کا ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ہے جسمانی تباہی، پیور فزیکل ڈسٹرکشن، ایک ایسی قوت جو پوری دنیا کو نگل جائے گی۔ اور یہ قوت ہے یاجوج و ماجوج۔ قرآن میں ذکر ہے کہ انہیں ذوالقرنین نے ایک دیوار کے پیچھے قید کیا تھا، اور روایات بتاتی ہیں کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ وہ باقی پوری انسانیت سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ سوچیں، ایک ایسی فوج جو بس آزاد ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔
تو ان کا حملہ کیسے ہوگا؟ 4 سٹیجز ہیں اس کے۔ پہلے تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، پھر وہ ہر اونچی جگہ سے پوری دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے، وہ ہر چیز کھا جائیں گے، ہر چیز پی جائیں گے، دریاؤں تک کو سکھا دیں گے۔ اور ان کا انجام ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، جب اللہ ان پر ایک وبا بھیج دے گا اور وہ سب کے سب ایک ہی رات میں مر جائیں گے۔ تو اب جب یہ بڑے بڑے طوفان گزر جائیں گے، اب ماحول بدل رہا ہے۔ اب لڑائیاں نہیں بلکہ ایک عجیب خوفناک خاموشی ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو تب ظاہر ہوں گی جب دنیا سے ایمان تقریباً اٹھ چکا ہوگا۔ اور اس خاموشی میں زمین سے نکلے گا دابت الارض، یعنی زمین کا جانور۔ اس کا کام کسی کو تکلیف دینا نہیں، بلکہ اس کا کام ہے نشان لگانا۔ روایات کے مطابق اس کے پاس حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی، جس سے یہ لوگوں کے ماتھے پر مومن یا کافر ہونے کا نشان لگائے گا۔ لیکن یہ دابت الارض ہے کیا چیز؟ اس پر الگ الگ نظریات ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعی میں ایک جانور ہوگا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ آج کے دور کا کوئی میٹافر ہو سکتا ہے، جیسے انٹرنیٹ جسے جساسہ یا جاسوس بھی کہا گیا ہے، یا پھر یہ کوئی وائرس یا بیماری ہو سکتی ہے جو تیزی سے پھیلتی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر آئے گا آخری مرحلہ، جب دنیا میں اتنا بھی ایمان نہیں بچے گا کہ کوئی اللہ کے گھر کی حفاظت کر سکے۔ یہ حملہ اس لیے کامیاب نہیں ہوگا کہ حملہ آور بہت طاقتور ہے، بلکہ اس لیے کہ روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ کام کرے گا ذوالسویکتین، یعنی پتلی ٹانگوں والا شخص۔ روایات کے مطابق یہ حبشہ سے آئے گا اور کعبہ کو پتھر ب پتھر ڈھا دے گا، اور کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ زمین پر اس وقت اللہ کا نام لینے والا کوئی سچا مومن بچا ہی نہیں ہوگا۔ تو ان سب باتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچتے ہیں، یہ سب تباہی، یہ دھوکہ، یہ خوفناک پیشگوئیاں، ان سب کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ ہمیں ان سے کیا سبق لینا چاہیے؟ سب سے اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، جیسا کہ شروع میں بھی کہا گیا، یہ اصل میں وارننگز ہیں، تنبیہات ہیں۔ تو اگر ہم اس پوری کہانی کو دیکھیں تو یہ دنیا کے زوال کے مختلف سٹیجز ہیں۔ شروعات ہوتی ہے اندرونی فساد سے، یعنی سفیانی، پھر آتا ہے سب سے بڑا دھوکہ یعنی دجال، اس کے بعد جسمانی تباہی یاجوج و ماجوج، پھر روحانی خلا دابت الارض، اور آخر میں مقدس مقامات کی بے حرمتی یعنی ذوالسویکتین۔ تو آخری سوال، اگر یہ پیشگویاں اصل میں وارننگز ہیں تو پھر یہ ہمیں کس چیز سے خبردار کر رہی ہیں؟ یہ صرف آنے والے وقت کی خبر نہیں، بلکہ یہ ہمارے آج کے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہ اس بات پر غور کرنے کی دعوت ہے کہ یہ تنبیہات، یہ وارننگز آج ہماری دنیا میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب دنیا اپنے انجام تک پہنچے گی تو وہ منظر کیسا ہوگا۔ اسلامی روایات میں یہ کوئی ایک بڑا دھماکہ نہیں، بلکہ 5 طاقتور مخلوقات کی آمد ہے، ایک کے بعد ایک، کچھ انسانی شکل میں اور کچھ بالکل نہیں، جن کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ وہ زمین پر ایسی افراتفری پھیلائیں گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ دیکھیں، انہیں صرف پرانی کہانیاں سمجھ کر بھول نہیں جانا چاہیے۔ یہ تو اصل میں وہ تنبیہات ہیں، وہ وارننگز ہیں جو آج بھی گونجتی ہیں۔ ان کا آنا ایک طرح سے فائنل کاؤنٹ ڈاؤن کا آغاز ہے۔ جب یہ مخلوقات ظاہر ہوں گی تو ہماری دنیا کی بنیادیں ہل جائیں گی، اخلاقیات کا پیمانہ بدل جائے گا اور انسانیت اپنی سانسیں روک لے گی۔ تو بات بالکل صاف ہے، 5 مخصوص مخلوقات یہ ان بڑی نشانیوں میں سے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وقت کا خاتمہ قریب ہے، اور ان کی آمد صدیوں پر نہیں پھیلی ہوگی، بلکہ ان کے اثرات نسلوں تک محسوس کیے جائیں گے اور انسانیت کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے۔ اور ان کا آنا سوچیں جیسے ڈومینوز گر رہے ہوں، ایک کے بعد ایک۔ جب پہلا آئے گا تو باقی بھی فوراً پیچھے پیچھے چلے آئیں گے۔
ہر ایک مخلوق کی آمد کے ساتھ نہ صرف دنیا کو پہچاننا مزید مشکل ہوتا جائے گا، بلکہ واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جو آخرکار وقت کے تانے بانے کو ہی ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ تو اس کہانی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ کسی باہر کے دشمن سے نہیں، بلکہ اندر سے پھیلنے والے ایک زہر سے۔ پہلی مخلوق سفیانی کا تعارف کسی بیرونی خطرے کے طور پر نہیں، بلکہ ایک اندرونی فتنے کے طور پر ہوتا ہے جو اسلامی دنیا کو اندر سے کھوکھلا کر دے گا۔ تو یہ سفیانی ہے کون؟ اسے اسلامی دجال بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسا ظالم اور منافق لیڈر جو شام سے اٹھے گا، اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ افراتفری پھیلانا اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا۔ مستند احادیث کے مطابق وہ امت پر تاریک دن لائے گا اور اسلامی دنیا کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ یہ سب کرے گا کیسے؟ دیکھیں، شروع میں تو وہ بڑا نیک اور پارسا بن کر سامنے آئے گا لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے، لیکن پھر خون خرابہ، فرقہ واریت اور لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے وہ جادو تک کا سہارا لے گا۔ وہ اپنے ماننے والوں کے لیے ایک جھوٹی جنت بنائے گا، اور جو اس کے خلاف ہوں گے ان کے لیے اذیت ناک قید خانے۔ یہ سب اس کی دھوکہ دہی اور ظالمانہ فطرت کا کھلا ثبوت ہوگا۔ تو سفیانی جو فساد پھیلائے گا نا، وہ دراصل ایک بڑے طوفان کے لیے زمین تیار کر رہا ہوگا، اور وہ طوفان ہے دجال کی آمد۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے دھوکے کا پیمانہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو دجال یا مسیح دجال مطلب جھوٹا مسیحا۔ لفظ دجال کا مطلب ہی ہوتا ہے دھوکہ دینے والا، حقیقت کو چھپانے والا۔ یہ انسانیت کے لیے شاید اب تک کا سب سے بڑا اور سب سے مشکل امتحان ہوگا۔ یہاں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف ہے سفیانی، جسے اسلامی دجال کہتے ہیں، اس کا کام مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنا ہے، اور اس کا میدان عمل ایک علاقے تک محدود ہوگا۔ دوسری طرف ہے بڑا دجال، یہ پوری دنیا کے لیے ایک فتنہ بن کر آئے گا، ہر مذہب کو ٹارگٹ کرے گا، اور اس کا مقابلہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ سوچیں ذرا کہ اس کی طاقتیں کیسی ہوں گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، زمین سے فصلیں اگا دے گا، اتنی تیزی سے سفر کرے گا کہ یقین کرنا مشکل ہوگا، لوگوں کو دولت دے گا، ٹیکنالوجی دے گا، یہاں تک کہ جنات کی مدد سے یہ بھی دعویٰ کرے گا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس سب کے باوجود اس کی پیشانی پر صاف صاف کافر لکھا ہوگا، مگر کتنے لوگ دیکھ پائیں گے؟ اور جو سب سے عجیب چیز ہوگی وہ ہے وقت کا بگڑ جانا۔ دجال کے 40 دنوں میں پہلا دن 1 سال کے برابر لگے گا، پھر دوسرا دن 1 مہینے جیسا، تیسرا دن 1 ہفتے جیسا، اور پھر باقی کے دن عام دنوں کی طرح گزریں گے۔ اس سے جو کنفیوژن پھیلے گا اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ سفیانی اور دجال کے روحانی دھوکے کے بعد اب منظر پر ایک ایسی قوت آتی ہے جس کا ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ہے جسمانی تباہی، پیور فزیکل ڈسٹرکشن، ایک ایسی قوت جو پوری دنیا کو نگل جائے گی۔ اور یہ قوت ہے یاجوج و ماجوج۔ قرآن میں ذکر ہے کہ انہیں ذوالقرنین نے ایک دیوار کے پیچھے قید کیا تھا، اور روایات بتاتی ہیں کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ وہ باقی پوری انسانیت سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ سوچیں، ایک ایسی فوج جو بس آزاد ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ تو ان کا حملہ کیسے ہوگا؟ 4 سٹیجز ہیں اس کے۔ پہلے تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، پھر وہ ہر اونچی جگہ سے پوری دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے، وہ ہر چیز کھا جائیں گے، ہر چیز پی جائیں گے، دریاؤں تک کو سکھا دیں گے۔ اور ان کا انجام ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، جب اللہ ان پر ایک وبا بھیج دے گا اور وہ سب کے سب ایک ہی رات میں مر جائیں گے۔ تو اب جب یہ بڑے بڑے طوفان گزر جائیں گے، اب ماحول بدل رہا ہے۔ اب لڑائیاں نہیں، بلکہ ایک عجیب خوفناک خاموشی ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو تب ظاہر ہوں گی جب دنیا سے ایمان تقریباً اٹھ چکا ہوگا۔ اور اس خاموشی میں
زمین سے نکلے گا دابت الارض، یعنی زمین کا جانور۔ اس کا کام کسی کو تکلیف دینا نہیں، بلکہ اس کا کام ہے نشان لگانا۔ روایات کے مطابق اس کے پاس حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی، جس سے یہ لوگوں کے ماتھے پر مومن یا کافر ہونے کا نشان لگائے گا۔ لیکن یہ دابت الارض ہے کیا چیز؟ اس پر الگ الگ نظریات ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعی میں ایک جانور ہوگا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ آج کے دور کا کوئی میٹافر ہو سکتا ہے، جیسے انٹرنیٹ جسے جساسہ یا جاسوس بھی کہا گیا ہے، یا پھر یہ کوئی وائرس یا بیماری ہو سکتی ہے جو تیزی سے پھیلتی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر آئے گا آخری مرحلہ، جب دنیا میں اتنا بھی ایمان نہیں بچے گا کہ کوئی اللہ کے گھر کی حفاظت کر سکے۔ یہ حملہ اس لیے کامیاب نہیں ہوگا کہ حملہ آور بہت طاقتور ہے، بلکہ اس لیے کہ روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ کام کرے گا ذوالسویکتین، یعنی پتلی ٹانگوں والا شخص۔ روایات کے مطابق یہ حبشہ سے آئے گا اور کعبہ کو پتھر بہ پتھر ڈھا دے گا، اور کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ زمین پر اس وقت اللہ کا نام لینے والا کوئی سچا مومن بچا ہی نہیں ہوگا۔ تو ان سب باتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچتے ہیں، یہ سب تباہی، یہ دھوکہ، یہ خوفناک پیشگوئیاں، ان سب کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ ہمیں ان سے کیا سبق لینا چاہیے؟ سب سے اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، جیسا کہ شروع میں بھی کہا گیا، یہ اصل میں وارننگز ہیں، تنبیہات ہیں۔ تو اگر ہم اس پوری کہانی کو دیکھیں تو یہ دنیا کے زوال کے مختلف سٹیجز ہیں۔ شروعات ہوتی ہے اندرونی فساد سے، یعنی سفیانی، پھر آتا ہے سب سے بڑا دھوکہ یعنی دجال، اس کے بعد جسمانی تباہی یاجوج و ماجوج، پھر روحانی خلا دابت الارض، اور آخر میں مقدس مقامات کی بے حرمتی یعنی ذوالسویکتین۔ تو آخری سوال، اگر یہ پیشگوئیاں اصل میں وارننگز ہیں تو پھر یہ ہمیں کس چیز سے خبردار کر رہی ہیں؟ یہ صرف آنے والے وقت کی خبر نہیں، بلکہ یہ ہمارے آج کے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہ اس بات پر غور کرنے کی دعوت ہے کہ یہ تنبیہات، یہ وارننگز آج ہماری دنیا میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔